بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ آخر ہم کیوں دن رات طارق جمیل اور تبلیغ جماعت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بعض خارجی وہابی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کیونکہ تبلیغی جماعت والے مزارات پر غیر شرعی حرکات اور ڈھول تماشوں سے منع کرتے ہیں، بس اسی لیے اہل سنت کو تبلیغ جماعت سے اختلاف ہے۔ ہمارے اختلاف کی وجہ یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ مزارات پر جاہل لوگوں کی غیر شرعی حرکات کا تو سب سے زیادہ نقصان اہل سنت کو پہنچ رہا ہے۔ پھر بھلا ہم کیوں ان غیر شرعی حرکات کی تائید کریں گے؟ اور ہمارے اپنے علماء کرام ان غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات کے سخت خلاف ہیں۔ ہم کہلاتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ ہماری طرف سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ مزارات پر جا کر دھاگے باندھنا، تالے باندھنا، عورتوں کا بے پردہ یا بے محرم جانا، وہاں آواز کے ساتھ ان کا کچھ کرنا یا ناچنا، یا جو چادریں لے کے جاتے ہیں ان کا ڈھول بجانا، یا اس کا جلوس اس طرح نکالنا جس میں شرعی آداب نہ ہو، ان تمام باتوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کی تبلیغ کی وجہ سے اگر کوئی نمازیں پڑھنا شروع کر دے یا سنت کے مطابق داڑھی رکھ دے یا پھر دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کرنے نکل جائے تو آخر اس میں برا کیا ہے؟ آخر کیوں تبلیغ جماعت اور طارق جمیل سے عام مسلمانوں کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال جو کہ ہر کسی عام مسلمان کے ذہن میں جنم لیتا ہے۔ مناسب سمجھا کہ آج آپ کو اس کی وضاحت دے دی جائے۔ اگر بات صرف دین اسلام کی تبلیغ اور نیک اعمال تک محدود ہوتی تو یقیناً ہم بھی اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، لیکن در حقیقت اس تبلیغ دین جیسے نیک کام کی آڑ میں جو بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہمیں اصل اختلاف اس سے ہے۔ اس تبلیغ دین جیسے نیک کام کی آڑ میں جو ملک کا امن برباد کرنے والے مذہبی دہشت گرد تیار کیے جا رہے ہیں، ہمیں اصل اختلاف اس سے ہے۔ یاد رہے، تبلیغی جماعت اور بظاہر اپنے آپ کو کسی فرقے کا نہ کہنے والے مولوی طارق جمیل صاحب ایک خاص فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کو پاکستان میں دیوبندی کہا جاتا ہے اور باقی دنیا کے ممالک میں وہابی کہا جاتا ہے۔ وہابی فرقے کا اصل مقصد مذہب کو استعمال کرتے ہوئے توحید اور جہاد کے نام پر دہشت گردی کرنا ہے، اور علماء دیوبند جس مذہبی شخصیت کے فالوور ہیں اسے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں، جیسا کہ دیوبند کی مشہور اور مستند کتابوں فتاوی رشیدیہ اور امام محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ہندوستان کے علماء حق وغیرہ میں بھی تحریر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ شخص تھا جس نے ایک شخص محمد بن سعود کے ساتھ مل کر مکہ مدینہ پر حملہ کیا تھا، جس نے امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کو کافر کہا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ اور مدینہ کے اپنی حکومت قائم کی تھی، اور اپنی اس نئی حکومت کا نام سعودی عرب رکھا تھا۔ حالانکہ تاریخ میں اس سے پہلے سعودی عرب نام کے کسی ملک کا کوئی وجود نہ تھا، جیسا کہ طارق جمیل صاحب بھی اپنی اس تقریر میں اس حملے کا معمولی سا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کی، اور 1925 میں مدینہ فتح کی، اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ۔ جی، اب آپ یہ طارق جمیل صاحب سے ہی پوچھ لیجئے کہ آخر محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 1400 سال کے بعد دوبارہ مکہ کیوں فتح کرنا پڑا؟ محمد بن سعود کے ساتھ مل کر کیوں دوبارہ مکہ فتح کرنا پڑا؟ در حقیقت محمد بن عبد الوہاب نجدی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح بس اپنے پیروکاروں کو ہی مسلمان سمجھتا تھا، ان کے سوا وہ مکہ مدینہ سمیت سارے عالم اسلام کو کافر اور مشرک اور بدعتی کہتا تھا، اور ہماری اس بات کی گواہی تاریخ سعودیہ بھی دیتی ہے اور سارے عرب اور عجم کے علماء کی کتابیں بھی دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں تبلیغ جماعت کی طرف۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا،
یہ کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مذہبی دہشت گردوں کا ایک خاص مذہب ہوتا ہے۔ جی ہاں، مذہبی دہشت گردی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اور جو بھی مذہبی دہشت گردی میں ملوث پایا گیا اس کا تعلق دیوبند فرقے اور تبلیغی جماعت سے ہی نکلا۔ اور یہ صرف ہمارا ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے بھی یہی رپورٹ دی ہے۔ پاکستان میں جی ایچ کیو اور مہران بیس حملے میں جو بھی فوجی اہلکار ملوث پائے گئے وہ سب کے سب تبلیغی جماعت میں وقت لگا چکے تھے۔ ابھی چند دن پہلے کی خبر بھی ملاحظہ کریں اور آپ خود جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں سب کا جائزہ لیں، چاہے وہ سپاہ صحابہ ہو یا لشکر جنگی، جیش محمد ہو یا پھر طالبان اور داعش وغیرہ، ان سب کا تعلق طارق جمیل والے فرقے یعنی وہابی دیوبندی سے ہی ملے گا۔ اور پھر آپ ان کے کارکنان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ 90% افراد تبلیغی جماعت میں وقت لگا چکے ہیں۔ ایکسپوز کو ایک سچا پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ معصوم ذہن رکھنے والے سادہ لو مسلمانوں کو تبلیغ کی آڑ میں غیر محسوس طریقے سے دہشت گردی کی طرف مائل کرتے ہیں اور ان کے معصوم ذہنوں میں شرک اور بدعت اور کفر کے فتوے بھرے جاتے ہیں، اور یہ سارا کام انتہائی منظم طریقے سے اور پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نئے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے طارق جمیل، جنید جمشید، سعید انور، عامر خان، نرگس، وینا ملک اور ایسے ہی دوسرے شوبز کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور انہی کی شہرت کو استعمال کرتے ہوئے عام عوام کو تبلیغ کی دعوت دی جاتی ہے، جو کہ ہر سادہ لو مسلمان بخوشی قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی دماغی سوچ کے مطابق اسے سپاہ صحابہ، لشکر جنگی، اسلامی جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی، جیش محمد، طالبان، داعش اور ایسی ہی دوسری دیوبندی وہابی دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کا ہمدرد بنا دیا جاتا ہے۔ شوبز کے لوگوں کو تو ان دہشت گرد تنظیموں سے دور رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بات فوراً ہائی لائٹ ہو جائے گی، لیکن ان شوبز کے لوگوں کی وجہ سے تبلیغ میں آنے والے دوسرے معصوم مسلمانوں کو انتہائی چالاکی اور غیر محسوس طریقے سے ان تنظیموں کا ممبر بنا دیا جاتا ہے۔ لیاری گینگ کے خطرناک دہشت گرد عزیر بلوچ کی تبلیغی جماعت سے وابستگی کے بعد اس کی سپاہ صحابہ کے دہشت گردوں کو اسلحے کی سپلائی کرنا، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ تبلیغی جماعت اور پاکستان میں دہشت گردی کا ایک گہرا تعلق ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہزاروں لوگ تبلیغی جماعت میں آنے کے بعد طالبان اور دوسری دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام کو خاک اور خون میں نہلا دیا۔ لیکن جب ایکسپوز اور اس جیسے دوسرے محب وطن پاکستانی ان کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں تو پھر وہی چال چلی جاتی ہے۔ اور طارق جمیل اور جنید جمشید جیسوں کو سامنے لا کر کہا جاتا ہے، دیکھیے یہ تبلیغ والے کتنے نیک ہیں اور کتنے اچھے ہیں، کسی فرقے کے خلاف نہیں بولتے۔ لیکن تبلیغی جماعت والوں کے فرقہ دیوبند والوں کے اب جمعے کے خطبات سن کر دیکھ لیں یا کبھی ان کے ساتھ بحث کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اتنے بھولے اور معصوم ہیں جتنے کے نظر آتے ہیں یا پس پردہ کہانی کچھ اور ہے۔ طارق جمیل کی ہنسی مذاق اور اداکاری کو استعمال کر کے تبلیغی جماعت کو مضبوط کیا جاتا ہے اور تبلیغی جماعت کو افرادی قوت فراہم کی جاتی ہے اور تبلیغی جماعت دہشت گردوں کو نظریاتی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ لہذا ہم سادہ لو مسلمانوں کو اس بھیانک کھیل کا حصہ بننے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ایکسپوز کا مقصد صرف اتنا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے یہ مقصد غلط ہے کیا؟ اگر کوئی ایک شخص بھی ہماری ان کوششوں سے ان کے اس بھیانک کھیل کا حصہ بننے سے رک جاتا ہے اور اپنا ایمان بچا لیتا ہے تو ہی ہمارا مقصد اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ تبلیغی جماعت کا اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار جس سے سادہ لو مسلمانوں کو متاثر کیا جا رہا ہے وہ طارق جمیل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تبلیغی جماعت
اور طارق جمیل کے اس کھیل کو ایکسپوز کیا جائے. عام مسلمان جو کہ طارق جمیل کی اس اداکاری اور جذباتی تقاریر سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس ایکٹنگ کی آڑ میں کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیسے عام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنایا جا رہا ہے، اور کیسے انہیں دہشت گردوں کا سپورٹر بنایا جا رہا ہے. مختصر یہ کہ ہمارا یہ مشن کسی ذاتی تنظیمی یا فرقہ وارانہ مخالفت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے رسول اور پاکستان کی بے لوث محبت کی وجہ سے ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپوز حق پر ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ایکسپوز کا ساتھ دیں.